बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने वीडियो में लाहौर में जो ADCR अदनान रशीद हैं उनके साथ जो सलूक रखा गया है उसके बारे में बात करेंगे। उनको जिस तरीके से उनके वारंट की एग्जीक्यूशन की गई है और उनको हैंडकफ किया गया और फिर उसकी वीडियो बनाई है उसके बारे में बात करेंगे। बुनियादी तौर पे मेरी इस वीडियो में बात करने का मकसद ये है कि जो ह्यूमन डिग्निटी है, ये केस ह्यूमन डिग्निटी की वायलेशन का है। इट इज़ अ केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी जो है वो फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14 जो है हमारे आइन का, वो ये कहता है कि जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको हर सूरत में प्रिजर्व किया जाएगा और उसकी वायलेशन नहीं की जा सकती। सब्जेक्ट टू लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें किसी सूरत में जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको पामाल नहीं किया जा सकता। अब ये कैसे मुमकिन है कि वारंट की एग्जीक्यूशन के लिए वीडियो बनाई जाए और डिफेम किया जाए? एक्चुअली ये एक डेफेमेशन का केस भी है, फिर ये साइबर क्राइम का केस भी है। जो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस है, इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिवेंशन एक्ट है क्राइम का, वो भी इसके ऊपर नाफिज होना चाहिए। बात करने का मकसद दोबारा से ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि प्रोसेस करने के लिए आप वीडियो बनाएं, मीन्स के कानून की हुक्मरानी के लिए या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसकी अमलदारी करने के लिए कानून को तोड़ दिया जाए। वारंट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बुनियादी तौर पे दो ऑफेंसेस यहाँ पे सरजद हुए हैं जो किसी सूरत भी जिनको इंडोर्स नहीं किया जा सकता। अदनान रशीद को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो उन सिविल सर्वेंट्स में से हैं जो यंग हैं, डायनामिक हैं, कॉम्पिटेंट, इसलिए वो लाहौर में ADCR भी हैं। मैं बहुत कम सिविल सर्वेंट्स को जानता हूँ जो इतने कॉम्पिटेंट हैं जितने अदनान रशीद हैं, और उसके साथ इस तरह का सलूक और फिर उसकी वीडियो बनना और फिर उसका वायरल होना, ये किसी लिहाज से भी इसको इंडोर्स नहीं किया जा सकता। आज हम इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे कि डिग्निटी ऑफ ह्यूमन क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप आर्टिकल का 8 देखें, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 8 देखें, जो ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तमाम लॉ से सुपीरियर है और कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो कि फंडामेंटल राइट से मुतसादम हो। अब हम इसमें ये बहस करते हैं कि जो आर्टिकल 14 है बुनियादी तौर पे वो ह्यूमन डिग्निटी को प्रिजर्व करने के बारे में बात करता है कि ह्यूमन डिग्निटी को हर सूरत बहाल रखा जाएगा और किसी सूरत भी इसकी वायलेशन नहीं हो सकती। सिविल सर्वेंट्स भी शहरी हैं और उनकी डिग्निटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, सब चीज़ें अहम हैं, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए या लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी सूरत भी लॉ को ब्रेक नहीं किया जा सकता। इसमें 3-4 सेंसिटिविटीज़ हैं। ये बेसिकली केस एक ह्यूमन डिग्निटी का है कि आप किसी भी इंसान की जो डिग्निटी है उसको इस हद तक नहीं लेके जा सकते। इससे अगर हम आगे इसको देखें तो थोड़ा सा इस केस को इसलिए भी समझने की ज़रूरत है, इसमें बहुत सारी सेंसिटिविटीज़ हैं क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज फील कर रही है। इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के जो तीनों ब्रांचेज़ हैं, मुकन्ना है, इंतज़ामिया है, अदलिया है, उसमें एक सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है कि तमाम बुनियादी ऑर्गन अपने अपने डोमेन्स में काम करेंगे। जुडिशरी जो है वो एग्जेक्टिव के मामलात में नहीं आ सकती, एग्जेक्टिव इस तरह जुडिशरी के मामलात में नहीं आ सकती। फिर एक लेजिस्लेचर, क्योंकि पार्लिमानी गवर्नेंस है तो एक लेजिस्लेचर जो हमारी मुकर्रर है वो सुप्रीम है जिसने लॉ मेकिंग करनी है। तो ये केस को अगर हम इस लिहाज से देखें कि ये जो पाकिस्तान में लेजिस्लेचर है उसकी नाकामी का केस है। जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं जिन्होंने कानून साजी करनी होती है वो कानून साजी ही नहीं कर सके, जिससे ये तीनों इदारे जो हैं वो अपने अपने डोमेन में काम करें। बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है। अगर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें तो आर्टिकल 199 एक ऐसा आर्टिकल है जो जुडिशरी को एम्पावर करता है कि वो तमाम एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को रिव्यू करे, चाहे उसकी नेचर जिस तरह की मर्जी हो। इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस हैं, फंडामेंटल राइट्स के केसेस हैं। 199 के आर्टिकल को भी बड़े करीब से देखने की ज़रूरत है। और जो लेजिस्लेचर है, जो मुकर्रर है, जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, उनको नए सिरे से जो हमारा आइन है और उसके तहत जो लेजिस्लेशन होती है, जो इनेक्टमेंट्स होती हैं, उनमें भी तीनों जो ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की उनको डिफाइन करने की ज़रूरत है नए सिरे से, ताकि जो ऑपरेशंस हैं तीनों के, जो उनके HR है वो अपने अपने लिहाज से काम करें। अगर एग्जीक्यूशन एजेंसी एग्जेक्टिव जुडिशरी की बन जाए तो फिर जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो
ایک لحاظ سے اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا۔ اس سے آگے ہمیں بات کرتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، بیسیکلی یہ ایک ایگزیکٹو کا فیلئر ہے۔ ایگزیکٹو کے دو پارٹس ہیں، پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے اور جو پرماننٹ ایگزیکٹو ہے۔ پولیٹیکل ایگزیکٹو کی گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ ظاہر لیجسلیچر سے، دونوں ایگزیکٹو کے دونوں جو ایگزیکٹوز ہیں وہ لیجسلیچر سے ہی ڈیرائیو ہوتے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے اس کی امپلیمنٹنگ ایگزیکٹو جو ہے وہ بیوروکریسی ہے، اور اس سے بڑھ کے ظاہر ہے وہ لیجسلیچر میں اکثریت والی پارٹی ہوتی ہے، پولیٹیکل ایگزیکٹو کا تعلق جس پارٹی سے ہوتا ہے، تو ان کے لیے لا میکنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیجسلیچر نے اس کے اوپر لا میکنگ نہیں کی، چاہے کانسٹیٹیوشنل لا ہے، چاہے سبسٹینٹیو لا ہے، چاہے ڈیلیگیٹڈ لا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے، جو صوبے کا یا ملک کا پرائم منسٹر یا چیف منسٹر ہے یا جو اس کی کیبنٹ ہے، اس کو اپنے ایگزیکٹو کو امپاور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایگزیکٹو کو امپاور کرنے کے لیے اچھی لیجسلیشن نہیں کروا سکتے، اچھی ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن نہیں کروا سکتے اور ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، تو پھر انتظامیہ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے امپلیمنٹیشن یا عملداری کروانا مختلف چیزوں کی۔ اس میں آپ یہ دیکھ لیں، چاہے مقننہ ہے، چاہے پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے، سیاسی انتظامیہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، چاہے عدلیہ ہے، اس کی جو امپلیمنٹنگ مشین ہے، جو چیف امپلیمنٹنگ مشین ہے وہ انتظامیہ ہے، جس میں ظاہر ہے بیوروکریسی ہے، پولیس ہے، باقی ادارے ہیں۔ تو جو آپ کی چیف امپلیمنٹنگ مشین ہے اس کی پروٹیکشن اور اس کی ریگولیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر چیف امپلیمنٹر ہی ڈی موٹیویٹ ہوگا تو پھر جوڈیشری کے فیصلوں کی ایگزیکیوشن بھی نہیں ہو سکے گی، لیجسلیچر کا جو ہے اس کی بھی نہیں ہو سکے گی، اس کے علاوہ پولیٹیکل ایگزیکٹو کے جو معاملات ہیں انتظامی ان کی بھی نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے امپلیمنٹیشن کے لیے جو امپلیمنٹرز ہیں ان کو اچھے طریقے سے پروٹیکٹ کرنا، ریگولیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ کسی صورت بھی اس کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا کہ جو امپلیمنٹنگ مشین ہے اس کے جو آفسز ہیں ان کو اس طریقے سے ان کی پبلک میں تسلیل کی جائے۔ تو اس میں جو سب سے بڑی سینسٹیوٹی آئی ہے جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں، وہ بیوروکریسی میں بہت زیادہ ڈی موٹیویشن ہوئی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ساری زندگی محنت کرتے ہیں، کمپیٹیٹیو ایگزامز آپ پاس کرتے ہیں، آپ سوسائٹی میں لائق ترین لوگ ہیں، بڑے آپ معزز ہیں اس لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، باقی لحاظ سے۔ جو برائیاں ہیں وہ ظاہر اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کا ایک یہ بھی پرسپیکٹیو ہے، آپ اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں، سڈنلی کوئی آدمی آتا ہے وہ آپ کو ہینڈ کف کرتا ہے، تو یہ بہت ہی بڑا کمپرومائز ہے جو کسی صورت بھی نہیں اس کو برداشت کیا جا سکتا۔ آپ اس کو اس طریقے سے بھی دیکھ لیں کہ اس سے موٹیویشن نہیں ملتی لوگوں کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے ہی اگر آپ کی فیٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوں اور آپ ایک آفس کو رن کر رہے ہوں اور اس آفس میں ایک کام ہو جس کے سلسلے میں اگر آپ کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، دین یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا آپ کو موٹیویشن برقرار رکھنا۔ تھوڑا سا بیوروکریسی کی نوعیت کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے فیلڈ آفسز ہیں وہ بہت ہی زیادہ کام کرتے ہیں۔ اس میں پہلے میں بات کرتا ہوں کوآرڈینیشن کی۔ وہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں، وہ امپلیمنٹنگ کو کروا رہے ہوتے ہیں ان ڈپارٹمنٹس کی، اور جو ایک سینٹرلائزڈ ہمارا سسٹم ہے اس میں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ریونیو کا کام کرتے ہیں، جیسے اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ سب ڈویژنل کلیکٹر بھی اور ریونیو کورٹ بھی کرتا ہے، اس طریقے سے ڈی سی آر ہے یا ڈپٹی کمشنر ہے، جو ڈسٹرکٹ کلیکٹرز بھی ہوتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیڈرل ڈپارٹمنٹس کی، فیڈرل ایجنسیز کی امپلیمنٹیشن بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، پروونشل ڈپارٹمنٹس کی امپلیمنٹیشن بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوکل گورنمنٹس کے ادارے نہیں ہیں تو جو ہمارے لوکل گورنمنٹس کے ادارے ہیں وہ بھی امپلیمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کی فائلز دیکھ لیں تو ایک دن میں سینکڑوں کی تعداد میں ان کے پاس فائلز آتی ہیں اور وہ ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ اپنے دفاتر میں فارغ نہیں بیٹھے ہوتے، وہ ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ فیلڈ کی جاب بیوروکریسی کی بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ وہ پورے لیجسلیچر کو، مقننہ کو، جوڈیشری کو، عدلیہ کو اور جو پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے ان کے معاملات کو، ان کے آرڈرز کو، ان کے احکامات کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو امپلیمنٹرز ہوتے ہیں ان کی کارکردگی سے ہی گورننس جو ہے وہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا اچھا کام کریے۔ جتنا اچھا امپلیمنٹر کام کرے گا اتنی ہی اچھی گورننس ہوگی، اور امپلیمنٹرز کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے ریگولیٹ کیا جائے اور ان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو قائم رکھا جائے۔
کیونکہ اگر سیلف رسپیکٹ نہیں ہوگی تو جو امپلیمنٹرز ہیں بیوروکریسی وہ کام نہیں کرے گی، وہ دوسرے پروفیشن میں جائیں گے، وہ اس پروفیشن میں آنا نہیں چاہیں گے۔ ابھی بھی پاکستان میں جو HR ہے جو آ رہا ہے سول سروسز میں وہ اتنا اچھا نہیں ہے، لوگ بہت زیادہ سول سروسز کو پریفر نہیں کرتے، کیونکہ مڈل کلاس میں یا جابز نہ ہونے کی وجہ سے انرولمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو ٹیلنٹڈ آدمی ہے وہ پاکستان کی سول سروسز میں نہیں آتا۔ اور اگر سول سروسز میں ٹیلنٹڈ لوگ نہیں آئیں گے، اگر امپلیمنٹرز کام نہیں کریں گے تو کسی صورت گورننس اچھی نہیں ہو سکتی۔ لیجسلیچر، ہماری جو عدلیہ ہے اور جو ہماری پولیٹیکل ایگزیکٹو، ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہے کہ ہماری جو امپلیمنٹنگ مشین بیوروکریسی ہے یا پولیس ہے وہ کیسے کام کرتی ہے۔ تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، اس کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ اٹ از اے کیس آف ہیومن ڈگنیٹی۔ ہیومن ڈگنیٹی کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہیں کی جا سکتی۔ سول سرونٹس بھی شہری ہیں، جہاں پہ ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کی ڈارک سائڈ کی، تو ان کی یہ سائڈ کی بات کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ معاشرے کے کامیاب ترین لوگ ہیں، وہ کمپیٹ کر کے آتے ہیں، وہ ان کے پیچھے ہر سول سرونٹ کے پیچھے ایک سٹوری ہے، اور وہ جاب اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی ڈگنیٹی باہر رکھے۔ ہمارے سینئرز اور بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ وہ جاب میں صرف اپنی عزت کے لیے آئے ہیں، اور اس سے زیادہ شیمفل بات کسی کے لیے نہیں ہو سکتی کہ اس کو اس کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہینڈ کف کیا جائے اور وارنٹ کو اس طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا جائے کہ اس کی ویڈیو بھی بنے اور پھر وہ وائرل بھی ہو جائے۔ آخر میں کسی بھی قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے قانون توڑنا ضروری نہیں ہے، تو اس کیس میں قانون کی اگر امپلیمنٹیشن ہونا تھی تو اس کے لیے بھی قانون کو توڑا گیا، اور تمام جو ہیں وہ قانون کے سامنے برابر ہیں۔ اگر آپ آرٹیکل 5 پڑھیں تو اس میں ایوری ون از ایکول بیفور لا، جو اس کی اسپرٹ ہے اور جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ عدنان رشید کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، PMS7 کے ہیں، میرے جونیئر ہیں، بہت ہی بہت ہی کمپیٹنٹ اور کام کرنے والے آفیسر ہیں۔ سول سروسز میں ان جیسے اچھے آفیسر جو ہیں وہ بہت کم ہیں، اور ان جیسے اچھے اور کمپیٹنٹ آفیسر کے ساتھ یہ سلوک رکھنا کسی طور پہ بھی اس کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک جو سول سروسز میں اس وقت ان کا جو سینٹیمنٹ ہے جو وہ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہے، اس کے اوپر بات کی جائے کہ جب تک بیوروکریسی کو میرٹ کے اوپر آپ اس کو موٹیویٹ نہیں کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، ان کی عزت نفس باہر نہیں رکھیں گے، تو ان کی کارکردگی متاثر رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔